वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया था, शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहां भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? ये कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आजम ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं। उसके अंदर से आवाज आई, मैं तेरा रब हूं, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाजत है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूं? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता न चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ नहीं की, उसने अब्दुल कादिर को कैसे माफ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहां तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इंसान, उसके नए से नए रूप होते। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादिर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे, नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। मेरे भाई मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है, कई दफा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? जिसका यकीन कामिल हो उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं ते हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया?
یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹے، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی۔ آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے، وسوسے آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی باری تھی، تو ابھی گالی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے، بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے؟ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے، تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں۔ تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیاں میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی، اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا،
رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوگی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان کو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ آصف بن برخیا جناب بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو ملنگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ، ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے، کئیوں کو بدہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سنتے، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک کہتے ہیں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس نے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے کہا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔
تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرا اج دا کی بندا اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے۔ تو 100 مولوی صاحب دا کی کم ہے، پینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں، ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس، اس نے کہا چل تو سے لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے، پہلا ہی شکوا، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا، یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسٹائل بھی یہی ہوتی ہے، غصہ نہ کرنا، ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شہر اور غریب ہو، یہ بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ، غصہ نہ کرنا۔ میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں۔ پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے۔ تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو سارے دن سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں، اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھڑا ختم ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ۔ پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے، پھر پوچھا پیر صاحب سے۔ یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے، میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے۔ فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر اپنے سنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا، اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ، وہ مانیں گے ہی نہیں۔ اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں۔ مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے؟ تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن، سارے راستے تیاری کرتا گیا۔ لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ، اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا، اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا، میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں، فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے، تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا۔ کہنے لگا حضور مرید کر لیں، فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے، تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا۔ اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے، اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں، ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا، ابھی تک یہاں کہانیاں۔ ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے، غریب سے، مجبور سے، گناہگار سے،
गुनहगार के साथ आपका प्यार ये है कि आप उसे नेकी की तरफ माइल करें। गुनाह इंसान को खा जाता है, घिन की तरह चाट जाता है। अगर आप उसकी इस्लाह कर देंगे तो आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा नेकी कर दी। तो ये सारी तरबियत हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमाए। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, सदाकते बेहिजाब कर दे, हकीकतें आश्कार कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है और मुझे आफताब कर दे। इब्नुल जौजी उस जमाने के बुजुर्ग हुए, तो वो पढ़ाया करते थे, फिका के असबाक वो पढ़ाते थे। गौसे आज़म का एक मुरीद उनके पास पढ़ने जाता था, तो अक्सर ना वो कहते यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं तो रश तो बड़ा होता है। वो कह देते ना लोग, अब क्या कहा जा सकता है, कोई अर्ज नहीं, तो इसमें कोई ऐसी बात कह देते हैं लोग, कहा आता जाता तो कुछ नहीं तो रश बड़ा होता है। तो वो शागिर्द था चूंकि, उस्ताद जी को क्या कह चुप कर जाता। दूसरे दिन फिर कहा यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं, दुनिया बढ़ जाती। वो 3-4 दिन गुजरे तो शागिर्द तंग आ गया, कहने लगा उस्ताद जी आप इस तरह करें, मेरे साथ ना जब मेरे साथ ही चले, चल के देख ले वहां होता क्या है। कोई आदमी छोटा उस वक्त नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो कहते नहीं मैं खुद इतना बड़ा अल्लामा हूं, मैं क्यों जाऊं कहीं, मैं नहीं जाता। कहते वो फिर एक दिन कहने लगे, तो मैंने कहा उस्ताद जी यहाँ चले या बात ना करें। कहने लगे चल फिर चलते। तो इब्नुल जौजी चले, बड़ा मुश्किल होता है, अना के बड़े बुत होते हैं, ये तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। जब आए ना महफिल में तो ऊपर चादर ओढ़ के आए, चेहरा छुपा के आए, कोई देखे ना कि मौलवी साहब भी कहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, सारी जिंदगी चौधरी साहब की, सेठ साहब की, अल्लामा साहब की, पढ़े लिखे आदमी की इस्लाह नहीं हो पाती। क्यों? क्यों किसी के सामने जाके आजी से बैठ नहीं सकता, वो कहीं से अपने हिस्से का फैद ले नहीं पाता, बहुत बड़ा होता है ना, तो बेचारा रह जाता है। उसी इकबाल ने कहा था अगरचे बुत है जमात की आस्तीन, पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं बेचारे रह जाते। तो आ गए, वो शागिर्द भी साथ था। अब हजरत गौसे आजम की महफिल में बैठे, गौसे आजम की महफिल में तकरीर का ये अंदाज होता था कि वो एक कारी साहब जो मर्जी आयत पढ़ देते तो गौसे आजम तशरीह करनी शुरू कर देते। तो कारी साहब ने तिलावत की तो गौसे आजम आयतों की तफसीर बयान करने लगे। आयत की तफसीर बयान की तो शागिर्द ने, उस्ताद जी छुपे हुए थे तो उनकी तरफ देखा तो कहने लगे ये तो मुझे भी आती है। दूसरी तफसीर बयान की तो कहने लगे ये भी मुझे आती है। तीसरी की तो मैंने कहा ये भी। 11 तफसीरें की तो मैंने कहा आती है। जब 12वीं आई ना तो मेरी आंखें खुल गई। 13वीं आई तो बस फिर नजर उठ गई। 14वीं आई तो शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी इसके बारे में। मैंने कहा चुप कर, बीच में बोलना, सुनने दे, सुनने दे हजरत क्या फरमाते। उसे चुप करा दिया। कहते 40 तफसीरें हजरत ने बयान की। फिर वो सर से दुपट्टा और वो कपड़ा कब सिरका समझ नहीं आई, कब मेरा चेहरा खुद ब खुद खुल गया कोई समझ नहीं, उतर गया सारा कुछ। फरमाते 40 तफसीरें एक आयत की बयान करके गौस पाक कहने लगे बस सुनना, मेरा जुमला जुमला सुनना। फरमाने लगे बस भाई अब काल खत्म, अब हाल की तरफ आते हैं। अब काल खत्म, जाहिरी बातें खत्म, अब आओ हाल की तरफ। तो इब्नुल जौजी कहते हैं मैं संजीदा आदमी था, पर अल्लाह अकबर कहा तो मेरा कुर्ता फट गया, पगड़ी गिर गई और मैं गौसे आजम के कदमों में लगा। मैंने कहा बाबा आज इतना ही, आगे नहीं जाना वरना कलेजा फट जाएगा, आगे नहीं जाना वरना बिखर जाएगी हर चीज। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे, हकीकतें आश्कार कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है और मुझे आफताब कर दे। कहूं आगे बात तो कहा नहीं आगे ना बोलना वरना कलेजा फट जाएगा। हजरत यहया बिन नजा कहते हैं मैं गौस पाक की महफिल में गया था और एक धागा ले गया था। आज मैंने गिनना है कितने बंदे तौबा करते हैं। हमारी मजलिसों में नोट गिने जाते हैं, वहां क्या गिना जा रहा है, गिनना है आज कितने लोग तौबा करते हैं। तो कहते हैं गौसे आजम तकरीर खत्म करते थे तो 15 लोग वहां से खड़े होते थे। हुजूर डाकू थे, जालिम थे, आज के बाद तौबा करते हैं, गरीबों का माल भी वापस करेंगे और मेहनत करके कमाया करेंगे। 50 वहां से खड़े होते, हुजूर शराबे पी, बदकारियां की, आज के बाद खरी तौबा करते हैं। 10 वहां से, 20 वहां से। उसने तौबा की तो मैंने एक गिरा दे ली, गांठ एक गिरा मैंने लगा दी, गांठ डाल दी। दूसरा उठा तो मैंने एक और दे दी, तीसरा उठा तो और दे दी। आज मैं ना गिरे लगाता जाता हूं, आखिर में देखूंगा कितने बंदे कितनी गिरे बनती है। कहते हैं 1-1, 2-2 तौबा कर रहे थे तो गिरा लग रही थी, 15-15 इकट्ठे उठने लग गए। अब मैं कैसे गिरे लगाऊं? फिर 50-50 उठने लगे। कभी मैं गौसे आजम की तरफ देखता, कभी बंदे गिनता, कभी गिरे देखता। जब मैं उलझ गया ना तो हुजूर गौसे आजम ने तकरीर करते करते मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए, कहने लगे यहया मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू लगाता जा रहा है।
میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے. پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے. اور فرمایا یا تو بچا, اللہ کا فضل گن سکتا ہے, تو اس کا کرم گن سکتا ہے؟ یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ, یہ کرم برس رہا ہے, یہ اس کی رحمت ہے ساری. اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی, شمار کی جا سکتی, کسی جگہ قید کی جا سکتی, یہ کرم ہے اللہ کا. تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیں, یہی رکھ لیں.